آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری قوم ایک صف پہ، ملک کی دفاع کے لیے ایک ایک مجاہد تیار ہے، ایک ایک پاکستانی مجاہد بن گیا ہے، ملک کے ساتھ سب وفادار ہیں۔ لیکن ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں لوگ۔ اگر انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر ہوگی، اگر افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر نہیں ہوگی۔ مولانا سمیع الحق نے بھی جان دی، مولانا حمید الحق نے بھی جان دی۔ حملے ہم سب پہ ہوئے ہیں، کوئی بچا تو نہیں ہم میں سے، 3 خودکش تو میرے اوپر ہوئے ہیں، لیکن اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم علماء کو بھی قتل کریں گے اور پھر ہم مجاہد بھی کہلائیں گے۔ تو میرا موقف واضح ہے کہ جس عالم دین کو میں نے شہید کہنا ہے اس کے قاتل کو میں مجاہد نہیں کہتا۔ یہ دہشت گرد ہے، یہ سفاک ہے، یہ قاتل ہے۔ وہاں مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے 8 سال دارالعلوم حقانیہ میں پڑھا ہے، اور میں آج جو کچھ ہوں اس دارالعلوم کی برکت سے۔ کہ جب دنیا غور کر رہی تھی اس بات پر کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لابیاں کام کر رہی تھی، ہمارے ملک میں لابی کام کر رہی تھی، ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کرتی تھی، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہم نے کراچی میں 1 ملین مارچ کر کے یہ زبان بند کی، اور ہمارے اس جلسے میں اسماعیل ہنیہ نے وہاں سے خطاب کیا، براہ راست مسجد اقصی کے خطیب نے وہاں سے خطاب کیا کہ پاکستان بحیثیت ریاست کے اس نے افغانستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بہتر کیوں نہیں بنائے، کہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں پرو انڈین تھی، سوائے امارت اسلامی افغانستان کی۔ یہ وہ غلط پالیسیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاستی قوتیں یا تو سفارتی ذہن کے ساتھ غلام ہیں یا پھر ان کی سفارتی ذہنیت صفر ہے، ان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں۔ اور میں نے تو ان کو کمیٹی میں کہا ہے کہ جناب اگر ہر مسئلے کے لیے فوج کے سوچ یا فوج کی اپروچ ہو، کبھی بھی آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کے ساتھ پولیٹیکل سوچ نہ ہو، اکنامک سوچ نہ ہو۔ آپ کیسے اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انڈیا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، چائنا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، انڈونیشیا کی اوپر جا رہی ہے، ملائیشیا کی اوپر جا رہی ہے، افغانستان کی اوپر جا رہی ہے، ایران کی اوپر جا رہی ہے، اور ان سب کے بیچ میں صرف پاکستان کی اکانومی گر رہی ہے۔ کیوں؟ ہم تو جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے صرف اس کو دیکھتے ہیں، اس پر ترغیب کرتے ہیں۔ ریاستی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے۔ آج بھی میں اپنے فوج کو اس محاذ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کا اعتراف کر لو کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے برخوردار عزیز مکرم مولانا عبدالحق ثانی اور میرے عزیز مکرم مولانا راشد الحق صاحب، اس اجتماع میں موجود تمام اکابرین، علماء کرام، زعماء قوم، دانشوران وطن، بہت ضروری تھا کہ مولانا حامد الحق صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب شہیدین مکرمین کی یاد میں نخبہ شخصیات پر مشتمل اس اجتماع کا اہتمام ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق اس سلسلے کے ساتھ ہے جہاں رحلتوں اور شہادتوں پر ماتم برپا نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کے مشن کو زندہ رکھنے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا عزم کیا جاتا ہے۔ آج کا اجتماع بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے
کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے اکابرین کے اس مشن کو زندہ بھی رکھیں، اسے ہم نے آگے بھی بڑھانا ہے، اور ہم تحریک ہیں۔ تحریک سمندر میں کوئی بہت بڑا پتھر پھینک کر ایک بڑے دھماکے کا نام نہیں، ایک بڑے بھونچال کا نام نہیں ہے، بلکہ تحریک سمندر کے لہروں کا نام ہے۔ لہروں میں نشیب و فراز آتا ہے، لہریں کبھی ڈوب جاتی ہیں لیکن پھر ابھرتی ہیں، اور لہریں بالآخر ساحل پر جا کر دم لیتی ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے سند یافتہ، وہاں پر 6 سال مدرس رہے، اور جس سال وہ اپنے گھر اکوڑا خٹک تشریف لائے تو اسی رمضان شریف میں پاکستان بن گیا، اور وہ واپس نہ جا سکے، اور اکوڑا خٹک کے ایک محلے کی مسجد میں انہوں نے بیٹھ کر درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری یہ دانش گاہیں، یہ تعلیم گاہیں، یہ محض تعلیم گاہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ نظریاتی ادارے ہیں، یہ فکری ادارے ہیں، اور ہم جہت وہ اپنے علم سے بھی اور اپنے عمل سے بھی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انگریز کے خلاف 150 سال تک میدان میں جہاد لڑا گیا، تحریکیں چلیں، 50,000 علماء کرام سولیوں پہ لٹکائے گئے، توپوں سے اڑا دیے گئے، اور ایک مورخ لکھتا ہے کہ ایک انگریز جو اس وقت انہیں سزا دینے کے موقع پر ڈیوٹی پہ تھا، کہ ہم نے ہزاروں علماء کرام سے تنہائی میں ایک ایک سے پوچھا کہ اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ اس جہاد سے میرا تعلق نہیں تھا تو آپ کی سزا ابھی معاف ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام اڑ گئے، لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا اس جہاد سے تعلق نہیں تھا۔ یہ ہے قربانیوں کی وہ تاریخ جس سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، ہم اس نسبت کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کی یہ نسبت ہو، جن کی یہ تعلیم ہو، جن کی یہ تربیت ہو، تو آج کے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی روش کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہی جو آج ہمارے حکمران ہیں، یہ اس وقت بھی انگریز کے وفادار تھے، اور یہی جو آج میدان میں بڑے عزم کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہی اس وقت میدان جہاد میں تھے۔ تو اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ کو جانتے ہیں، کن وفاداریوں کے نتیجے میں انہیں مراعات ملی، انہیں ملک ملے، اور ان مراعات کا آج بھی ہمارے حکمران حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد، 27 عرب ممالک کے وجود میں آنے کے بعد، جغرافیائی تقسیم نے ہمارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور منقسم جسم وہ پھر دفاع میں کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہم جہت مشکل میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف افغانستان میں 20 سال سے امریکہ کے خلاف جنگ رہی، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی، فتح سے ہمکنار ہوئی، لیکن ابھی وہ مشکل برقرار ہے کہ فلسطین کا موضوع سامنے آ گیا۔
दुनिया अब उस तरफ मुतवज्जे हुई। हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था, जिस तरह तालिबान अफगानिस्तान को दहशतगर्द कहा गया था, उन्हें ब्लैकलिस्ट करार दिया गया था। और दुनिया हिचकिचा रही थी इस बात से कि हमास के साथ हिमायत कैसी की जाए। मुझे याद है 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई और 14 अक्टूबर को हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह की याद में पेशावर में मिलियन मार्च था, जलसा था बहुत बड़ा, जिसे हमने तूफान अक्सा के नाम में तब्दील कर दिया और उसमें हमास के नुमाइंदे ने आकर तकरीर की। और फिर यहाँ से हम बलूचिस्तान गए, वहाँ से कराची गए और कराची से मैं सीधा दोहा गया और हमास की क़ियादत से मैंने मुलाकात की, खुलकर मुलाकात की और दुनिया को पैगाम दे दिया कि आप किसी को दहशतगर्द कहें, ब्लैक लिस्ट कहें, लेकिन मैं उसको मुजाहिद कहता हूँ और अपने हक़ का परस्तार कहता हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आया तल अबीब और उसने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा के तौर पर नहीं आया हूँ, मैं एक यहूदी के तौर पर आया हूँ तुम्हारे पास। तो मैंने भी बयान में कहा कि मैं किसी जमात या मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, बल्कि एक मुस्लिम मुजाहिद के तौर पर आपके पास आया हूँ। और आपसे इस मुकाम पर आकर फिर सियासी मसलहतें ख़त्म हो जाती हैं अगर ईमान को बचाना हो तो, फिर गरोही मसलहतें नहीं रहती। और फिर मैं इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत के लिए गया। मुकम्मल यकजहती आज भी बरकरार है और मुझे खुशी हो रही है कि हम तमाम मकातब फ़िक्र हों, सियासी मजहबी जमातें हों, एक जगह बैठकर हम जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ है। हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ऐसे हालात में हमेशा दुनिया की तवक्को पाकिस्तान से होती है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को एक ऐसा माहौल यहाँ नसीब है कि जहाँ हम इकट्ठे भी होते हैं, हम मैदान में भी उतरते हैं, हम नारा भी बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ भी उठती है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सरजमीन से आवाज़ का इंतज़ार होता है। शायद दुनिया के दूसरे मुसलमानों को ऐसे मौक़े हासिल नहीं है, मुश्किलात होती हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने किसी को भी तकलीफ़ भी माला युताक नहीं दी, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा अल्लाह ने किसी को मजबूर नहीं किया, क्योंकि मुश्किलात आ सकती हैं, बेबसियाँ आ सकती हैं। लेकिन हमें सिर्फ इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यकीनन वो बायस कर्ब है। जैसे मुश्ताक भाई ने कहा कि कितने बच्चे हैं कि जो बिल्कुल शीरखार और उनका पूरा ख़ानदान नहीं है, उनको कल ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरे माँ बाप कौन थे, मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जब बड़ा हो जाएगा। तो कर्ब का बायस तो यकीनन है, लेकिन इस पहलू पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए